اللہ نے اس مہینے کو بھی اور اس جیسے مزید 3 مہینے محرم، رجب، شعبان اور رمضان، اللہ نے باقی 8 مہینوں پر فوقیت عطا فرما دی۔ سرکار کا طریقہ کار اب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ماہ شعبان میں ایک تو میرے کریم کی دعا تھی، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مولا ہمیں ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور انہی برکتوں کے ساتھ ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں شعبان و شہری، حضور نے اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور رمضان و شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ فضیلت کا طریقہ، ہم چونکہ اہل سنت ہیں تو ہمارا یہ اعتقاد ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اذن شفاعت کاملاً عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں آپ نے متوجہ نہیں کر سبحان اللہ۔ شفاعت کا مکمل اختیار، یعنی مقام محمود پر بیٹھ کر جب بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اس موقع پر دروازہ شفاعت کون کھولے گا؟ میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ۔ سرکار کو اللہ نے کامل شفاعت عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا حضرت زید بن حارثہ نے، حضور آپ کو کامل شفاعت کیسے ملی؟ فرمایا میں نے شعبان کی 13 تاریخ کو رات کے وقت نفل تہجد ادا کرنے کے بعد یہ دعا کی، مولا مجھے اذن شفاعت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو شفاعت کا 3 حصہ عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی شب یعنی 14ویں شعبان کو میں نے پھر دعا کی، مولا مجھے اذن شفاعت عطا فرما۔ اللہ نے مجھے 2/3 اذن شفاعت عطا فرما۔ اور آج کی رات 15ویں شعبان، آقا فرماتے ہیں میں نے 3ری مرتبہ عرض کیا مولا مجھے اذن شفاعت عطا فرما۔ اللہ نے اپنے فضل سے آج ہی کی رات مجھے میری ساری کی ساری امت کا شفیع بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو باتیں میں نے آپ کو سنانی ہے، دونوں پر آپ نے غور فرمانا ہے، موازنہ کرنا ہے۔ ایک طرف رحمت اور ایک طرف تنبیہ۔ اس طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا بنا ہم میں سے کوئی بندہ اس کیٹیگری میں تو نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات اتنی بڑی رات ہے کہ میرے اور آپ کے کریم فرماتے ہیں اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کو بخشتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی جانب اٹھ رہی ہیں اور کچھ چیزیں آسمان سے نیچے زمین کی جانب آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا حضور یہ جو چیزیں زمین سے آسمان کی جانب بلند ہو رہی ہیں یہ لوگوں کے اعمال ہیں، اچھے ہوں تب، برے ہوں تب زمین سے آسمان کی جانب بلند ہوتے۔ فرمایا اچھا تو آسمان سے کیا اتر رہا؟ جبریل نے کہا حضور یہ لوگوں کے اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے ہیں جو رب اپنے بندوں کے لیے اتار رہا ہے۔ اللہ نیکی رزق میں اضافہ کرتی ہے، نیکی ایمان میں اضافہ کرتی ہے، گناہ رزق کو بھی تنگ کر دیتا ہے، سکون کو بھی زندگی سے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ بے شک
آج رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر، ان کے بالوں کے برابر۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ میری امت کے لوگوں کو بخشتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، سوائے ان لوگوں کے یہ نہیں بخشے جاتے۔ کون سے؟ سب سے پہلے سرکار فرماتے ہیں والد اور والدہ کا نافرمان۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں تو اسلام نے باپ اور ماں کے سامنے اف کہنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اچھا میں ایک بات اف پر کہنا چاہتا ہوں۔ اف کا معنی یہ نہیں ہے کہ لفظ اف یعنی والد اور والدہ کو بات کریں تو ہمیں لفظ اف ہو یہ کہنے کی اجازت نہیں۔ لفظ اف کے 14 معنی۔ کتنے؟ 14۔ لفظ اف کے 14 درجے اور 14 میں سب سے ادنا درجہ ماں زندہ ہو تو میں اور آپ حیا کر لیں، باپ زندہ ہو تو میں اور آپ حیا کر لیں، ورنہ اللہ جب یہ رشتے لے لیتا ہے پھر روتے ہوئے سر رکھنے کے لیے کسی کا کندھا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت اور دولت کو کھو دیا۔ 14 درجے ہیں اف کے، یہ سمجھ لیں ذرا۔ اور ان 14 میں سب سے ادنا درجہ پتہ ہے کیا؟ علامہ راضی فرماتے ہیں والد یا والدہ دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں اور اتنے بوڑھے کہ اٹھ کر چل کر جا کر پیشاب بھی نہیں کر سکتے، بستر پر پیشاب کر رہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو مجبور ہے۔ اب وہ آ کر بیٹا اور بیٹی اپنے والد کی چادر کو بدلتے ہیں، بیڈ شیٹ کو چینج کرتے ہیں، بیٹیاں ماں کے کپڑے بدلتی ہیں، بیٹے اپنے والد کے پیمپر کو بدلتے ہیں، چینج کرتے ہیں۔ بشری تقاضے ہیں، پیشاب کی بدبو ہے، فضلے کی بدبو ہے، یہ اف کا ادنا معنی بتا رہا۔ اللہ اکبر، چادر تبدیل کرتے ہوئے، بوڑھے باپ اور ماں کے کپڑے تبدیل کرواتے ہوئے، یا ان کے کمرے میں آتے ہوئے اگر پیشاب کی بدبو ہو، اس بدبو کی وجہ سے بیٹے اور بیٹی کے ماتھے پر ایسے ناگواری سے جو تیوری چڑھتی ہے، اس تیوری کو بھی عربی زبان میں اف کہتے ہیں۔ بے شک اللہ فرمایا اس تعفن، اگرچہ بدبو ہے، پیشاب کی اسمیل ہے، مگر اس تعفن کی وجہ سے تیرے ماتھے پر پڑے ہوئے بال کو اگر لیٹے ہوئے بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ نے دیکھ لیا، ان کی مربت والی اور حساس طبیعت پہ کیا گزر سکتی ہے۔ فرمایا تجھے اس بدبو سے ماتھے پر بال ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ، یہ ادنا ترین درجہ ہے اف کا۔ بے شک وہ شخص اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے جو سینہ زور ہو کر ماں اور باپ کے فیصلوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی کو تباہ کر رہا۔ دیکھ لیں ہم اس میں تو نہیں آتے۔ اللہ، اتنے جو بخشے جائیں آج کی رات، اتنے بخشے جائیں، مگر جہاں سرکار نے یہ فرمایا کہ اتنے بخشے جائیں گے، وہاں سرکار نے یہ بھی فرمایا ماں اور والد کا نافرمان آج کی رات نہیں بخشا جائے گا۔ سود دینے والا اور سود لینے والا رب کی رحمت ٹھاٹھے مار مار کے آواز دیتی ہے، مگر آج کی رات وہ بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ زنا کر کے منہ کالا کرنے والا، آدی زانی، لوگوں کی عزتوں کا ڈکیت اور منہ کالا کرنے والا،
میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں وہ بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا۔ چوتھا، نہ والدین کا نافرمان، نہ سود لینے اور دینے والا، کھانے اور کھلانے والا، نہ بدکاری کرنے والا، اور سرکار فرماتے ہیں چوتھا، عادی شرابی، جو دھڑلے سے شراب پیتا، سارے محلے کو پتا ہے، سارے گھر کو پتا ہے، اولاد جانتی ہے کہ میرا باپ شرابی ہے، بیوی کو پتا ہے کہ مجھے جو بیاہ کر لایا یہ شرابی ہے، شراب پی گیا، بہن کو پتا ہے، بیٹی کو پتا ہے، ماں جانتی ہے کہ بدبختی کر کے گھر میں آ گیا، حلال خون کے ساتھ حرام کی ملاوٹ کر کے گھر میں آ گیا۔ حدیث رسول میں نے پڑھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص عادی شراب پیتا ہو، آقا فرماتے ہیں میں امت کے دوسرے لوگوں کو منع کر رہا ہوں اس عادی شرابی کو نہ رشتہ دو نہ اس سے رشتہ لو۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اتنی سخت وعید سرکار نے اس لیے فرمائی، حضور کی نفیس طبیعت اور سرکار کا مربت والا مزاج یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ جس خون کے ساتھ شراب کی ملاوٹ ہو اس شرابی کی نسل آگے چلے۔ یہ 4-5 لوگ نہیں بخشے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ اپنے کیے پر سچے دل سے، سرکار فرماتے ہیں شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ نہیں کرنا۔ آج رات کا معمول کیا ہے؟ بات ذہن میں رہ جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ 2 باتیں میں نے عرض کرنی ہے صرف 1.5 منٹ کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کہ سرکار میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک پچھلی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر ہی نہیں ہے۔ اما جی فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں پردے میں گھر سے باہر نکلی اور میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما۔ میں چل کر گئی اور میں نے اس کیا حضور میں نے آپ کو گھر میں نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں یہاں تک پہنچی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ چونکہ خدمت کی باری تیری تھی، میں نے رہنا تیری طرف تھا، تو کیا سمجھتی ہے کہ رب رسول تجھ سے ناانصافی کریں گے؟ فرمایا آج کون سی رات ہے؟ حضور شعبان کی 15 ہے، شعبان کی 15 ہے۔ آپ نے فرمایا جانتی ہو آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ حضور ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات اللہ لوگوں کی تقدیر کا، لوگوں کی زندگی کا، لوگوں کی خوش بختی اور بدبختی کا اور لوگوں کی روزی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس وقت ہم جتنے مسجد میں موجود ہیں، مفتاح العلوم کی مسجد میں ہم جتنے موجود ہیں، آج 18 مارچ یعنی 15 شعبان، یوں سمجھیں آج 15ویں شعبان سے لے کر اگلی 15ویں شعبان تک ہم میں سے جس نے جانا ہے اس کا نام آج ملک الموت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بے شک اس اگلے سال جس کو بلاوا آنا ہے، کیونکہ ہم سارے قطار میں لگے ہوئے اور اپنی اپنی باری پر اپنے اپنے بلاوے پر اللہ کے حضور ہم جا رہے ہیں۔ اس شخص کا ہم میں سے جو بھی ہے جو جتنی لکھوا کے لایا ہے، جس نے اگلے سال 15 شعبان تک اگلے جہان پہنچنا ہے، اس کا نام آج یوں سمجھیں کہ لسٹیں ملک الموت کے حوالے کر دی جائیں گی کہ اس شخص کو اس وجہ سے اس وقت اتنی عمر میں اور اس مقام پر اس کی روح کو قبض کر کے میری بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ پچھلی 15 سے لے کر اس 15 تک ہم نے جو نیکیاں کی، جو گناہ کیے، ان کی وجہ سے
ان کو دیکھتے ہوئے اگلے سال 15ویں تک ہمیں اس سال میں کتنا رزق ملنا ہے، زیادہ ملنا ہے یا کم ملنا ہے، ہمارے پچھلے سال کے اعمال کو دیکھ کر اس رزق کا فیصلہ بھی آج ہی کی رات ہو جائے گا۔ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بندہ پورے سال کے لیے خوش بخت رہے گا یا بد بخت رہے گا، ہمارے پچھلے اعمال کو دیکھ کر اس کا فیصلہ بھی آج مہر لگا کر دیا جائے۔ معمول کیا ہونا چاہیے؟ جنت البقیع میں کھڑے کھڑے، اچھا ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کی رات قبرستان میں جا کر اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیویاں نہیں، خواتین نہیں، بے پردگی نہیں، مرد حضرات پردے میں جا سکتی ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھ کر قبرستان پہنچ کر فاتحہ خوانی کر سکتی ہیں، ضرور کر لیں، پردے کا انتظام ہے ضرور جائیں، محرم کے ساتھ جائیں، نہیں ہو سکتا جو کہ اکثر صورتحال میں ممکن نہیں ہوتا تو بیویاں گھر بیٹھیں۔ سرکار کا معمول تھا حضور اس مہینے میں روزے رکھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ اما عائشہ نے وہیں کھڑے کھڑے عرض کر لیا حضور آپ روزے کثرت کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور مجھ مصطفیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں محمد حالت روزہ میں۔ اب عمل غوثیہ یہ بھی قبول فرما لیں آخری 1 منٹ میں جا کر، عمل غوثیہ آج کی رات سرکار غوث اعظم کا معمول کیا؟ توفیق کی بات ہے۔ سرکار غوث پاک حضرت امام حسن بصری سے روایت فرماتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں مولا علی کے مرید ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے سنا۔ کتنے؟ زور سے بولیے۔ 30 صحابہ سے سنا۔ کیا غنیت الطالبین کے اندر یہ روایت موجود ہے، 30 صحابہ سے سنا جو شخص آج کی رات 100 رکعت نماز نفل پڑھے۔ کتنا؟ 100 اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ذہن میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ 100 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے سنا ایسا عمل کرنے والا شخص جب آخری رکعت کا سلام پھیرتا ہے اللہ اس دوران اپنے اس بندے پر 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70۔ وہ تو ایک بار بھی دیکھ لے تو سبحان اللہ، 70 مرتبہ نگاہ فرماتا ہے، بات ہوئی نہیں، اور اس بندے کی 70 حاجات کو پورا کرتا ہے، اور ان 70 میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت اس بندے کو گناہوں سے مبرا ہر موقع دے میں اور آپ ضرور ہمت کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ۔